حمدا والصلاة والسلام۔ نحو میر درس نمبر 17۔ آج کے درس میں ہم افعال تعجب کا بیان پڑھیں گے۔ تو میرے دوستو، ہم نے جو نقشہ بنایا تھا، جو نحو میر کا ہم نے نقشہ پیش کیا تھا، اس کے مطابق ہم مقدمہ بھی پڑھ چکے ہیں مکمل، حروف عاملہ کا بیان بھی پڑھ چکے ہیں، اور افعال عاملہ کا بیان آج ہمارا مکمل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اسماء عاملہ کا بیان شروع ہوگا کتاب کی ترتیب کے مطابق۔ جو 3 باب انہوں نے بنائے ہیں اس میں سے تیسرا باب شروع ہو جائے گا۔ تو آج ہم فعل افعال تعجب کا بیان پڑھیں گے کہ افعال تعجب کیا ہوتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر آپ اس بات کو سمجھیں، اس میں سے کھولیں کہ تعجب کہتے کس کو ہے؟ ادراک کے امور عجیبہ کے بعد انسان پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کو تعجب کہتے ہیں۔ یا جس چیز کا سبب مخفی ہو، اس کے جاننے سے نفس میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس سے تعجب کہتے ہیں۔ تو جناب والا، تعجب 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک فاعلیت کے معنی میں، ایک مفعولیت کے معنی میں۔ خیر، ہم اس وضاحت میں فی الحال نہیں جائیں گے، کتاب کی عبارت تک ہم محدود رہیں گے۔ تو بداں کے افعال تعجب 2 صیغہ اظہر مصدر ثلاثی مجرد باشد۔ جان تو کہ افعال تعجب کے ثلاثی مجرد کے مصدر سے کوئی بھی، یعنی ثلاثی مجرد کا مصدر ہو، اس سے 2 صیغے آتے ہیں۔ اول ما افعلہ چون ما احسن زیدن چے نکوست زید۔ پہلا ما احسن زیدن کتنا اچھا ہے زید۔ تقدیرش ایو شیء احسن زیدن، اس کی تقدیر عبارت ایو شیء احسن زیدن ہے۔ ما بمانا ایو شیء، ما یہاں ایو شیء کے معنی میں، در محل رفع، محل رفع میں ابتدا کی وجہ سے۔ مبتدا آپ کو پتہ ہے کہ یہ مرفوعات میں سے ہے۔ محل رفع میں ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے ما، و احسنا در محل رفع خبر مبتدا، اور احسنا محل رفع میں ہے مبتدا کی خبر ہونے کے سبب، و فاعل احسنا ہوا، اور احسنا کا فاعل جو ہے ہوا ہے درو مستتر، اس میں مستتر، و زیدن مفعول بہی دوم، اور زیدن مفعول بہی ہے، اور زیدن مفعول بہی ہے دوم افعل بہی، اور دوسرا افعل بہی ہے، دوسرا وزن، دوسرا صیغہ افعل بہی ہے۔ چون احسن بزیدن، احسن بزیدن، ادھر زیدن لکھا ہوا ہے، غلط لکھا ہوا ہے، بزیدن۔ احسن صیغہ امر است بمعنی خبر، تقدیرش احسن زیدن ای صار ذا حسن و با زائد است۔ پہلی بات انہوں نے یہ بتائی کہ یہ طریقہ جو ہے یہ ثلاثی مجرد سے بنانے کا ہے، ثلاثی مجرد کے مصدر سے بنانے کا طریقہ ہے کہ ما افعل او و افعل بہی، ان 2 صیغوں میں سے کوئی صیغہ لے آئے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ما افعلہ کے اندر جو ما ہوتی ہے یہ ایو شیء کے قائم مقام ہوتی ہے، اور محل رفع میں ہوتی ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، ابتدا کی وجہ سے۔ اب ان میں سے ہر ایک کی ترکیب سمجھیں۔
تو پہلی صورت میں جو ما ہے یہ ما اس کو کہیں گے ما اسمیہ برائے استفہام، مبتدا مرفوع محلا مبنی بر سکون، مبتدا ہونے کی وجہ سے یہ حالت رفعی میں ہے، محلل مرفوع ہے۔ محلل مرفوع ہونے کا کیا مطلب ہے، یا محلل مفتوح ہونے کا کیا مطلب ہے، یا محلل مجرور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ محل اعراب اس کو کہتے ہیں کہ اگر یہاں مبنی نہ ہوتا، یعنی یہاں مورب ہوتا تو اس پر اعراب جاری ہوتا، یہاں مبنی ہوتا مورب ہوتا تو اس پر اعراب جاری ہوتا۔ ما چونکہ حروف استفہام میں سے ہے اور یہ مبنی ہے، آپ نے پڑھا ہے، تو اس پر اعراب لفظاً جاری نہیں ہوگا بلکہ محلن جاری ہوگا۔ محلن کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہ یہاں محل جو ہے وہ مبتدا کا ہے، اور آپ کو پتہ ہے مبتدا مرفوعات میں سے، اگر یہاں مورب ہوتا تو اعراب جاری ہوتا، اس کو کہتے ہیں محل اعراب، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو ما یہاں حرف استفہام مبتدا ہو گیا۔ احسن زیدن، احسن زیدن، یا یہاں پر اصل انہوں نے احسن ہو کہا ہے، لیکن ہو سے مراد جس پر تعجب کیا جا رہا ہوگا اسی کو لایا جائے گا۔ تو یہاں پر احسن فعل ماضی معروف مبنی پر فتح و واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر اس کے لیے فاعل بنے گی جو لوٹ رہی ہے راجع بسوئے مبتدا، جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ زیدن یہ اس کے لیے مفعول بہی بنے گا احسن، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بنے گا ما کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ یہاں پر انشائیہ کیوں کہا ہے کہ تعجب ہے، تعجب انشاء کی اقسام میں سے ایسا ہے، تعجب انشاء کی اقسام میں سے۔ اس سے پہلے ہم نے احسن زیدن، احسن زیدن، اس کو ہم نے فعلیہ خبریہ کہا تھا کہ وہ انشاء کی اقسام میں سے رہیں گے۔ تو یہ ترکیب ما کو آپ نے جناب والا مبتدا بنانا ہے، احسن زیدن کے اندر اس کو جملہ بنا کر ما کے لیے خبر بنانا ہے، مبتدا خبر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ اس کے بعد جو دوسرا صیغہ ہے احسن بہی، یعنی احسن بزیدن، اس کی ترکیب احسن فعل امر حاضر معروف مبنی بر سکون بمعنی احسن، یہ احسن کے معنی میں ہوتا ہے۔ انہوں نے تقدیر عبارت اس کی کیا لکھی ہے؟ احسن زیدن، بہی تو آیا ہے امر کی وجہ سے، لیکن اگر آپ اس کو بمعنی ماضی لیں گے، احسن کے معنی میں لیں گے تو پھر جارا لانے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی، پھر زیدن آئے گا، پھر احسن زیدن ہو جائے گا۔ تو احسن فعل امر حاضر معروف مبنی بر سکون بمعنی احسن ماضی، با حرف جار مبنی بر کسر، زید مفرد منصرف سے ہی مجرور لفظ، مرفوع محلن، مرفوع محلن کیوں کہا ہے کہ تقدیر عبارت ہے احسن زیدن، سمجھیں اس بات کو، فاعل اپنے فعل محلن فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ بے زیدن جو ہے، بے زیدن جار مجرور مل کر یہ محلن مرفوع ہوں گے، کیونکہ ان کی تقدیر عبارت ہے زیدن،
سمجھ آئی بات کی؟ احسن احسن یہ بمانا ہوگا احسنہ کے، اور بزیدن یہ معنی میں ہوگا، یہ اس کو بمانا کہیں گے زیدن کے. تو بے زیدن جو ہے یہ محل رفع میں آئے گا زیدن کی وجہ سے، زیدن ہونے کی وجہ سے، مرفوع ہونے کی وجہ سے. ایسا رضا حسن، ایسا رضا حسن کی اگر ہم علیحدہ سے ترکیب کریں تو ہم یوں کہیں گے، اے حرف تفسیر، آپ نے حروف تفسیر پڑھے ہوں گے. اے حرف تفسیر، سارا فعل ماضی معروف مبنی بر فتح، صیغہ واحد مذکر غائب. سارا آپ کو پتہ ہے افعال ناقصہ میں سے، افعال ناقصہ میں سے اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا اسم ہوگا، اور جو ضمیر سارا کے اندر جو ہوا ضمیر اسم ہے وہ لوٹ رہی ہے زید کی طرف. زا آپ کو پتہ ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے، جو کہ یہاں پر مضاف کرے گا. حسنین اسماء ستہ مکبرہ میں سے. حسن مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً مضاف الیہ، اضافت کی وجہ سے حسن مجرور آیا ہے. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، خبر فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. مفسر تفسیر مل کر جملہ تفسیریہ ہوگا. احسنا زیدن یہ مفسر ہے، سارا ذا حسن یہ تفسیر ہے. تو جناب والا ہم نے فعل تعجب کے دو صیغے بیان کیے ہیں، دو صیغے بیان کیے ہیں کہ ایک ما افعلہ و افعل بہ، یہ دونوں آتے ہیں جب ثلاثی مجرد سے بنانا مقصود ہوگا. لیکن اگر ہم نے ثلاثی مزید فی سے بنانا پڑ جائے تعجب، تو اس کے بنانے کا کیا طریقہ ہے وہ مشہور ہے کہ آپ کیا کریں گے، ان سے فعل تعجب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مصدر کو منصوب ذکر کریں اور اس سے پہلے ما اشد لائیں. ما اشد استخراجا، ما اشد یعنی کوئی بھی مزید فی کا، اگر مزید فی سے آپ بنانا چاہتے ہیں، فعل تعجب بنانا چاہتے ہیں، تو ما اشد لگا کر اس کے بعد اس کا مصدر منصوب ذکر کریں. تو جناب یہ ہے آج کا درس. اللہ تعالی ہمیں کامل فہم عطا فرمائے.